وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد کیا ہے، اللہ کی خوب حمد و تعریف بیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے موقع پر ہمیں اللہ سے مانگنے کا حکم بھی دیا اور مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ کیا دعا دیکھیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، الحلیم، الکریم، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، رب العرش العظیم، کیونکہ سارے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ عرش سے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، سارے فیصلے وہیں سے چلتے ہیں نا، تو اس کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتی، یا اللہ تیری رحمت کو متوجہ کرنے والی ہر چیز کا میں سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہٹتی ہے تو پریشانیاں آئی، رحمت ہٹی تو زحمت آئی۔ یا اللہ مجھے ہر وہ چیز دے دے جس سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، موجباتی رحمتک، اللہ سے رحمت بھی مانگنا اور رحمت کو متوجہ کرنے والی چیزیں بھی مانگنا۔ وعزائم مغفرتک، پختہ مضبوط مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ والغنیمت من کل بر، اے اللہ نیکی میں سے حصہ مانگتا ہوں، نماز نیکی، روزہ نیکی، نیکیاں ہیں، اے اللہ اس میں بھی میرا حصہ دے دے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیکی ہے اس میں میرا حصہ ہی نہیں، اے اللہ نیکی میں سے حصہ دے دیجئے۔ والسلامت من کل اثم، اے اللہ ہر گناہ سے مجھے بچا لیجئے۔ لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، یا اللہ ہر گناہ کو مٹا دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ولا ہما الا فرجتہ، کوئی ہم، غم، کوئی فکر ایسی نہ ہو میری زندگی میں، اے اللہ اس کو دور کر کے کشادگی دے دیجئے۔ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا، اے اللہ حاجتیں ہیں، اے اللہ ہر حاجت تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے راضی ہو کر اس کو پورا کر دیجئے، یا ارحم الراحمین۔